ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا۔ جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا۔ اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے۔ پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں۔ یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے۔ جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان۔ جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا۔ میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر، میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے اخلاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے ہیں، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہوں۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ سنت شہری ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے؟
کریم خاموش ہو گئے. پھر پوچھا ہر سال فرض ہے, حضور خاموش ہو گئے. جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو, اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا, تمہیں تکلیف ہوتی. نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت, آسان, لوگ مشکل میں نہ آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانی چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے, یعنی آج روزہ رکھا, کل پھر رکھ لیا, پرسوں پھر رکھ لیا. تو کچھ صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں, مسلسل روزے رکھیں. تو بیمار ہو گئے, تکلیف ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی, تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو. پابندی لگائی. جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے, ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے, تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی, میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت. بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا, ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ. وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں, اس نے یہ کیوں نہیں کیا, اس نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے, کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے, یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے. بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں, اتنا زور دیتے ہیں. وہ خدا کے بندو, جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے, جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے, اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے, یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے, تو پھر آپ بے جا سختی, بلا وجہ کی سختی, جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں, اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے پاس کی بات ہی نہیں. یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس جی یہ ولی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا, کوئی خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے. وہ خدا کے بندو, وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں, وہی آپ پڑھتے ہیں, وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں, وہی آپ پڑھتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے, ولی تو قیامت تک ہو سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے, تو وہ ایسی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی. تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں, ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں, آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں, لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے, وہ تو آسان ہے, وہ تو پیار والا ہے, اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے, وہ تو جاذبیت والا ہے. اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے, یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے. جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے, غور کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, علم پاتا ہے, اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے, بڑا میٹھا ہے, بڑا قابل عمل ہے. ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو, یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, نماز پڑھاتے تھے, لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے, بہت لمبی. اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے, محنت مزدوری کرتے رہے, لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے. تو لوگوں نے آ کے شکایت کی. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا, میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو, اصالے ثواب کے لیے پڑھنے آئے ہو تو سارا پڑھ کے اٹھنا. تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ, ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں, اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا
اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا، سنا تو قرآن ہی رہے تھے نا، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان، اس پر لوگ عمل کر سکیں، اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے، آج ہمارا نہیں۔ لیکن آپ کبھی غور کریں نا، ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے، یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا۔ حضور میں 2 ہی پڑھوں گا تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا، آ تو صحیح نا، قبول تو کرنا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا، پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کو آنے تو دینا، اس کو پہنچنے تو دینا، قریب تو آنے دے۔ لیکن مزاجوں کی شدت، وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، سب ہو سکتا ہے، آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں، جبہ پہن لیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا۔ کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے۔ آپ دیکھیے نا، شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا، تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی، میں تم پر پابندی نہیں لگاتا۔ حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھیں، لیکن لوگوں کو دقت ہوگی، میں یہ نہیں کرتا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کے بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے، قریب آنے کو دل کرے۔ آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کریں جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم، دنیاوی غم بھی ہے، ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے، شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا، اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہوں۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی، عام معاملات میں دیکھیے حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں، توکل کرنے والا بھی نہیں۔ لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے کاروبار، ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا، توجہ فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو، جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو۔ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا، یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے، خدمت کرتے، ڈیوٹی کرتے، تو وہ صرف وضو کراتے تھے، تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو کراتا ہے تو کراتا رہے، آج کل جو رواج ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے، تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روپ، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟
میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروکار مجمع۔ اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا، حضور نے فرمایا 2 کا کھانا ہو تو 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا ہو تو 4۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا، جب تک تو ہم غریب ہوتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں فلاں غریب کا خیال کروں گا، لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں نا، پھر ہمیں گھر کے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تو یہاں گاڑی کھڑی کیا کروں گا، سہولت ہو جائے گی۔ پہلے ہمارا دل ہوتا ہے 4 پیسے آ گئے تو غریبوں کا، بہن بھائی غریب جو ہوں گے، رشتہ دار دوست احباب خیال کروں، اور پھر جب اللہ وسعت دے دیتا ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی تو چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی مل جائے نا، کبھی اس سے بھی بڑی مل جائے نا۔ اپنے ہی بارے میں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا دوسروں کے بارے میں سوچیں، تھوڑا تھوڑا دوسروں کا خیال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دنیاوی معاملات میں بھی توجہ فرماتے، غور کرتے۔ آپ دیکھیے نا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو رہائی دلوانی تھی ان کے آقا سے، تو حضور نے سارے بندوبست کر کے دیے، سونا بھی صحابہ سے کہا جمع کر کے دو، اور اگر ان کے لیے کچھ باغات لگانے تھے، کھیتی باڑی کرنی تھی، تو صحابہ سے فرمایا آؤ سارے مل کے کام کریں۔ اپنے بھائی کی گردن چھڑانے کے لیے سارے ڈیوٹی کریں، تو بھائی کیوں نہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، گردنیں جھکانے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ ایک کڑا نہ نیکی کر دینے۔ بھائی نہ نیکی کہ آپ کا پوسٹر چھپوا دیں، 2-4 بڑے بڑے فلیکس شہر میں لگوا دیں کہ صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اللہ کے حبیب کے سینے کا درد ہے۔ دیکھیے بعض ایسی چیزیں جن میں شریعت مکلف نہیں کرتی، اس میں بھی حضور چاہتے تھے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس بظاہر موجود نہیں ہے، 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں، آپ اس طرح کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں اور میرے نام پہ قرض اٹھا لیں۔ ہم تو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں دیتے، اور یہاں کریم نے فرمایا قرض لے لے میرے نام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے حضور سے شریعت کا یہ قاعدہ ضابطہ سنا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا دین تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ قرض اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ حضرت عمر مسئلہ دریافت کر رہے اور حضور کی سکھائی ہوئی بات عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ قانون ویسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ تو حضور نے حضرت عمر کا اس موقع پر یہ بات کرنا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت بلال عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، عرش کا مالک بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔
हुजूर खुश हो गए, चेहरा मुबारक और ज्यादा जगमगा उठा। करीम फरमाने लगे कर्ज ले लो मेरे नाम पर, यानी कर्ज उठाकर भी अगर किसी की मदद की जा सकती है, उसकी जरूरत पूरी की जा सकती है, तो नबी करीम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो अंदर सरमाया पड़ा रहता है, हम तो सारा कुछ पास होता है और हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग भूखे होते हैं। हमारे घर में बेहतरीन खाना पका होता है, 10,000 का फास्ट फूड, फिर भी दरवाजे पे लिए एक शख्स खड़ा होता है, लेकिन उसी घर के कोने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने शाम अचार से खाई होती है, लेकिन हमें वो नजर ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते, तवज्जो ही नहीं करते, ज़हन ही नहीं बनता। मेरे महबूब का मिलाद मनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा होने वाले हुजूर के गुलामों, यार थोड़ा थोड़ा एहसास एक दूसरे का पैदा करें। दुख बड़े बढ़ गए हैं, तकलीफें बड़ी बढ़ गई हैं। ये सैलाब आया है, गरीबों की गरीबी में और इजाफा हो जाएगा। किसान जिन्होंने मेहनत करके फसलें बोई थी, नतीजे का वक्त आया है तो वहां पानी आ खड़ा हुआ है। जिनका सारा गुजारा जानवरों पे होता था, उनके जानवर बह गए, उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए देखे। और कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। हालात और हो गए, आजमाइश बढ़ गई, दुख बढ़ गए, तकलीफें बढ़ गई। थोड़ी देर खबरें चलेंगी, थोड़ी देर तबसरे होंगे, थोड़ी देर गौर किया जाएगा कि आखिर पानी क्यों आया, फिर इस पर भी टीवियों पे डिबेट होगी कि आइंदा कैसे रोका जाए। लेकिन वो जो बच्चे लेके सड़क पे आ गए, उनको कल को वो सारा कुछ खुद से करना है। उनकी आजमाइश बढ़ गई, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ घरौंदे खड़े किए थे, लेकिन वो बह गए तिनकों की तरह। थोड़ा थोड़ा दुख बांटना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का एहसास करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा दर्द बांटना शुरू करें। अंदर सरमाया रख के, अंदर चीजों को रख के, किस तरह हमारी तबीयत ये चाहती है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, सहाबा फरमाते कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हमने पहली दफा देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई और हुजूर तेजी से घर चले गए। ये अंदाज हमने पहले कभी नहीं देखा था। तेजी से करीम तशरीफ ले गए घर और फिर थोड़ी देर के बाद वापस तशरीफ ले आए। तो ये इस तरह इतनी तेजी के साथ काशाना नूर की तरफ जाना पहली दफा देखा था। हमारे जहनों की सतह पर सवाल उठ रहे थे, तो महबूब खुद ही फरमाने लगे, तुम सोच रहे होगे मैं इतनी तेजी से क्यों गया हूं? या रसूलल्लाह, हम यही सोच रहे। तो हुजूर फरमाने लगे, कोई सोना आया था, सारा मैंने बांट दिया, एक टुकड़ा पड़ा रह गया, अभी नमाज मुकम्मल हुई है तो मुझे ख्याल आया वो तो घर में पड़ा है। तो फरमाया मैं जल्दी से गया हूं और वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये हुजूर ने हमें उसवाए नूर दिया, ये सोचें दी। लेकिन क्या करें, दिलों की सख्ती और खुद गर्जी का मिजाज और फ़कत अपने लिए सोचना और ज़िंदगी के शब रोज़ में सिवाय अपने गर्दन ही ना हटाना, ये हमारी तबीयत बन गई। चौथी बात, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना हुजूर को गिरा गुजरता है, भारी गुजरता है। चौथी बात, हुजूर का दिल करता है कि कब्रों में भी उम्मत सुकून में रहे, इनको कब्र की तकलीफ ना हो, बरज़खी जिंदगी में आजमाइश ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक कब्र के करीब से गुजरे तो जिस सवारी पर बैठे थे वो सवारी बिदकी। हुजूर उतर गए और करीम बाहर खड़े होके अंदर की खबर दे रहे हैं, बाहर खड़े होके बता रहे हैं इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। इनके गुनाह ये है कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, एक गीबत करता था। जो महबूब कब्र के बाहर खड़े होके अंदर के हालात बताते हैं, वो जब अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो बाहर की खबरें नहीं रखेंगे। रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक पे या सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो तर टहनियां मंगवाई और कब्रों पे रख के कहा, जब तक ये तरोताजा रहेंगी अजाब में तखफीफ रहेगी। हुजूर चाहते हैं कब्रों वालों का आजाब दूर हट जाए। हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको दफन किया गया तो नबी पाक उनकी कब्र पे खड़े हो गए और फिर तस्बीहात पढ़ी हुजूर ने, तकबीर कही, तहलील कही और फिर हुजूर फरमाने लगे, तुम्हारे भाई की कब्र तंग हो गई थी, मैंने तस्बीहात पढ़ी है तो अल्लाह ने कब्र को कुशादा फरमा दिया।
हुजूर चाहते हैं कब्रों में भी राहत नसीब हो, कब्रों में भी, कि वो जो हुजूर की जियारत होगी ना कब्र में, उसकी भी शायद बड़ी वजह यह है कि जब हुजूर नजर आ जाएंगे ना कब्र में तो फिर करम ही करम हो जाएगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। पांचवी बात, हुजूर चाहते हैं आखिरत में कहां से कोई इतना लजपाल और करीम मिलेगा जो कब्र में भी जियारत कराए और मैदान महशर में भी खड़ा हो कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। हुजूर चाहते हैं कि कयामत वाले दिन भी, आखिरत में भी उम्मतियों को राहत मिले, सुकून मिले, इत्मीनान मिले, करार मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की उखरवी निजात के लिए बड़े फिक्रमंद हैं। मैं और आप रात को सोए रहते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते थे और कहते थे या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, 3 दुआएं मैं चाहूं तो कुछ भी मांग लूं अल्लाह अता करे। 3 दुआओं का इख्तियार दिया था। हुजूर फरमाते 2 मैंने दुनिया में मांग ली, वो असल में दुआ एक ही है, हुजूर ने 2 दफा मांगी। दुआ क्या है, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। और हुजूर फरमाते एक मैंने रख ली है, वो कयामत वाले दिन मांगूंगा, वो भी हुजूर यही मांगेंगे या अल्लाह इन्हें माफ कर दे। ना मुझसे बारे अमल उठेगा, ना उज़्व ही कोई साथ देगा, अगर कहेगा तो रोज महशर खुदा से मेरा नबी कहेगा स्याहियां दाग साफ कर दे, इसे मेरे मौला माफ कर दे, ये मेरा आशिक है वारसी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया, मैं चाहूं तो आधी उम्मत की बख्शिश करवा लूं और चाहूं तो अल्लाह से सिफारिश का हक ले लूं। अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। हुजूर फरमाते मैंने अपने रब से ना शफात का हक ले लिया है कि या अल्लाह मुझे शफात का हक दे, मैं सिफारिश करता जाऊं और तू इन्हें माफ करता जा। हुजूर कयामत वाले दिन सिफारिश करेंगे। हुजूर फरमाते कयामत वाले दिन अल्लाह ताला अंबिया को नूर के मिंबर अता करेगा, सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे, लेकिन हुजूर फरमाते मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूलल्लाह आपका क्यों खाली होगा? फरमाया नबी मिंबरों पे बैठे होंगे और मैं सजदे में जाके अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा हूँगा। मेरे अजीज, हुजूर को ये गम रहा कि उम्मत को हिदायत नसीब हो जाए, नबी पाक को ये गम रहा कि दीन इन्हें आसान मिले। हुजूर ये चाहते हैं कि उम्मत के जो दुनियावी मसाइल हैं उनमें आसानी हो। हुजूर चाहते हैं कि उम्मत के दुनियावी मामलात में भी आसानी हो। अगर कोई किसी को किसी जगह परेशानी है तो उसका हल हो। एक मकाम पे हुजूर ने ऐलान फरमाया कि कोई मेरा उम्मती दुनिया से चला जाए और अगर वो तरका छोड़े तो वारसों में बांट दो, और अगर उसके जिम्मे कर्ज हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं अदा कर दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उम्मत को बरज़ख में भी, कब्र में भी आसानी। हुजूर चाहते हैं महशर में भी इनके लिए आसानी। मुझे बताइए, जब इतनी आसानियां नबी करीम हमारे लिए चाहते हैं, हम अपने लिए मुश्किलात क्यों खड़ी करते हैं? कभी जुर्म करके, कभी गुनाह करके, कभी हराम खा के माज़अल्लाह, कभी लोगों का दिल तोड़ के, कभी आजमाइश खड़ी करके। क्यों अपने लिए हम बोझ खड़े, अपनी जानों पर क्यों जुल्म करते? बाज ऐसे गुनाह भी लोग करते हैं जिनका कोई फायदा नहीं, बिला वजह झूठ बोलते हैं, लोगों को हंसाने के लिए झूठे लतीफे सुनाते हैं, अपने जिम्मे गुनाह इकट्ठा करते हैं। अपने मिजाज के अंदर आसानी लाइए, धीमापन लाइए, ठहराव लाइए, जल्दबाजी को निकालिए, बेचैनी को निकालिए, बेकरारी को निकालिए, उलझे ख्यालात को निकाल दीजिए, एक दूसरे का एहसास पैदा कीजिए। दीन बड़ा आसान है, काबिल अमल है, बड़ी आसानी से अमल किया जा सकता है। सिर्फ ऐसा कीजिए कि अपने सीने में जज्बा पैदा कीजिए कि हमने अमल करना है।